بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدی شیرازی کی ایک حکایت ہے، نادان منشی۔ سعدی شیرازی بیان کرتے ہیں کہ میرے جاننے والوں میں ایک منشی روزگار نہ ملنے کے باعث بے حد پریشان تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اپنا حال بیان کرنے کے بعد کہا کہ بادشاہ کے دربار میں آپ کی رسائی ہے، کسی عہدیدار سے کہہ سن کر کوئی کام دلوا دیں۔ اس کے بعد سن کر میں نے کہا، بھائی، بادشاہوں کی ملازمت خطرے سے خالی نہیں ہوتی، نان ہاتھ آنے کی امید کے ساتھ جان جانے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ میں نے یہ نصیحت اس کی بھلائی کے خیال سے کی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید میں اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہنے لگا، یہ بات ٹھیک ہوگی، لیکن جو لوگ ایمانداری اور محنت سے اپنا کام کریں انہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے پھر سمجھایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، سانچ کو آنچ نہیں بہت مشہور بات ہے، لیکن بادشاہوں اور حاکموں کے بارے میں لومڑی کسی احتیاط برتنی چاہیے۔ جو گرتی پڑتی بھاگتی چلی جا رہی تھی، کسی نے پوچھا، لومڑی، کیا مصیبت پڑی ہے جو یوں بھاگتی چلی جا رہی ہو؟ لومڑی بولی، میں نے سنا ہے کہ بادشاہ کے سپاہی اونٹ بیگار میں پکڑ رہے ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا، عجیب بیوقوف ہو، اگر اونٹ پکڑے جا رہے ہیں تو تجھے کیا ڈر، تو لومڑی ہے۔ لومڑی نے جواب دیا، تیری بات ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی شخص نے کہہ دیا کہ یہ اونٹ کا بچہ ہے، اسے بھی پکڑ لو، تو میں کیا کروں گی؟ جب تک یہ تحقیق ہوگی کہ میں لومڑی ہوں یا اونٹ کا بچہ، میرا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ جب تک عراق سے تریاق آئے گا، وہ بیمار مر چکا ہوگا جس کے لیے تریاق منگایا گیا ہو۔ میری بات بالکل درست تھی، لیکن چونکہ وہ اپنے خیال پر قائم رہا، میں نے اس کی حالت کا اندازہ کر کے اسے بادشاہ کے دفتر میں ملازمت دلوا دی۔ شروع میں تو اسے ایک معمولی سا کام ملا، لیکن چونکہ قابل آدمی تھا، اس لیے بہت ترقی کر گیا اور عزت و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ کچھ عرصے بعد میں ایک قافلے کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہو گیا، اور جب اس مبارک سفر سے واپس لوٹا تو وہ شخص کئی منزل چل کر میرے استقبال کے لیے آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی حالت سے پریشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ آپ نے جو بات کہی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ میں نے اپنی قابلیت اور محنت سے ترقی کی تو حسد کرنے والوں کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے قید کرا دیا۔ اب حاجیوں کے قافلے کی خیریت سے لوٹنے کی خوشی میں قیدیوں کو آزاد کیا گیا ہے تو مجھے بھی رہائی نصیب ہوئی ہے، ورنہ بادشاہ نے تو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی کہ میں گناہ گار ہوں یا بے گناہ۔ میں نے کہا، افسوس، تو نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ بادشاہ کا قرب سمندر کے سفر کی مانند ہوتا ہے کہ اس سے انسان کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن جان جانے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ شکریہ۔